میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس کے دوران، خطبے کے دوران ہی امام صاحب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر درود پاک پڑھنا کیسا ہے، یا جس بھی جگہ پر خطبے میں آقا علیہ السلام کا نام آ رہا ہے اس وقت درود شریف پڑھنا کیسا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس کے بارے میں؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے بلکہ واجب ہے، اور خطبے کے دوران مستحب ہے کہ ہم دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جس طریقے سے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائے اور امام کی طرف متوجہ ہو اور خطبے کو سنیں۔ اور خطبے کے دوران کلام کرنا، حرکت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہاں تک کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا بھی منع ہے۔ جی ہاں، کسی کو اچھا بولنے کی بھی منائی ہے، آپ بس خطبہ سنیں، ہر طرح کا کلام منع ہے۔ اور بہار شریعت میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا نام آئے تو من میں درود شریف پڑھے، زبان سے درود شریف کہنا منع ہے، زبان سے زور سے پڑھنا منع ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، خطبے کے دوران اس کی منائی ہے، تو آپ اس کا خاص دھیان رکھیں کہ جب بھی جمعے کے خطبے میں بیٹھے با ادب ہو کر، با متوجہ ہو کر، امام صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ خطبے کو سنیں، اور درود پاک جہاں پر بھی پڑھنے کی جو تو ضرورت، بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خطبے کے دوران من میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں پر آقا علیہ السلام کا نام آ رہا ہے وہاں پر آپ درود شریف من میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر صحابہ کا نام آ رہا ہے رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ من میں پڑھ سکتے ہیں، یا رضی اللہ عنہا پڑھ سکتے ہیں من میں۔ اور جہاں پر وہ آیت ہے صلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ پڑھو درود شریف اے ایمان والو، مطلب وہ اس کا مفہوم ہے آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ السلام پر درود شریف بھیجو، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس جگہ پر آپ درود من میں پڑھ سکتے ہیں۔